الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے جماعت سے نماز کی فضیلت۔ جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے دین کی عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اس لیے کہ اس سے سماج میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور نمازیوں کی جماعتوں کے درمیان محبت پھیلتی ہے۔ اللہ کے سامنے چھوٹے بڑے، مالدار اور غریب سب برابر ہیں۔ نماز کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے سب مضبوطی سے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دن اور رات میں 5 مرتبہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور باہم تعلق اور ربط پیدا کرنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت پاک نے جماعت سے نماز ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور اس کی پابندی کرنے والوں کے لیے بڑا ثواب اور عظیم فضل بیان فرمایا ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، جماعت سے نماز ادا کرنا، یہ اللہ عز و جل کے حکم کو بجا لانا ہے، جس سے اللہ تعالی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی میری محبوب چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے وہ اس پر فرض کی ہوئی چیزیں ہیں۔ نمبر 2، جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، یعنی جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، جماعت کی پابندی کرنے اور برابر اس پر جمع رہنے سے آدمی نفاق اور منافقین سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے اس طرح جماعت سے نماز پڑھے کہ وہ پہلی تکبیر کو پا لے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ نمبر 4، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد با جماعت نماز کے لیے جانا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، یعنی جو نماز کے لیے وضو کرے تو پورا وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد جائے، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسجد جتنی دور ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الی ممشا فابعدهم، یعنی نماز میں سب سے زیادہ اجر پانے والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ دور سے چل کر آنے والا۔ نمبر 5، صبح یا شام کو مسجد جانے والے کے لیے اللہ نے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، یعنی جو صبح کو یا شام کو مسجد جائے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرے گا جب بھی وہ صبح کو یا شام کو جائے۔ نزل
اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے مہمان کی تکریم کے لیے تیار کیا جائے۔ نمبر 6، جماعت کی نماز نیکیوں میں اضافہ، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جو کل کے دن مسلمان بن کر اللہ سے ملنا چاہتا اسے ان نمازوں کو اس جگہ پابندی سے پڑھنا چاہیے جہاں اذان دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کی سنتیں یعنی طریقے مشروع کر دی ہیں، اور یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم اس سے پیچھے رہ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے کی طرح اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو گے تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو آدمی بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور انہیں مسجد میں پڑھنے کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر اطاعت اور قربت ہے۔ ہمارے اسلاف نے جماعت سے نماز کی پابندی پر ہمارے لیے بہت بڑی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 40 سالوں سے میری جماعت کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ سعید بن عبدالعزیز کی جماعت جب چھوٹ جاتی تھی تو روتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے اور جماعت کی پابندی کرنے والوں میں سے بنائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔